برادران اسلام، محترم اور مکرم سامعین کرام، آپ حضرات کے سامنے درس قرآن مجید کے سلسلے میں سورہ بقرہ کی 2 آیات کریمہ آیت نمبر 102 اور آیت نمبر 103 تلاوت کی ہیں۔ ان آیات میں اللہ رب العالمین سب سے پہلے اپنے معصوم نبی حضرت سلیمان علیہ السلام پر یہود کی طرف سے لگایا گیا بہتان اور اس کا جواب دے رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہود اور ان کے ہم نوا لوگوں کا ایک مکروہ فعل جو وہ کر رہے ہیں اس کو بیان فرما کر اس کی تردید فرمائی ہے۔ واقعہ کچھ اس طرح سے ہے۔ امام قتادہ رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں جو سرکش اور باغی جنات اور شیاطین تھے، انہوں نے کچھ نوشتے لکھے اور ان کے اوپر جادو لکھا، جادو کے متعلق باتیں لکھی اور لوگوں کے اندر ان کو پھیلانا شروع کر دیا۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس بات کے بارے میں پتہ چلا تو آپ علیہ السلام نے ان تمام نوشتوں کو ضبط کیا، ان لوگوں کو گرفتار کیا، اور جو لوگ معاشرے کے اندر جادو کے ذریعے فتنے فساد اور تباہی پھیلاتے تھے ان کو گرفتار کر کے ان سے جو تحریر برآمد ہوئی تھی، جو لکھائی برآمد ہوئی تھی، ان کو حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی جس کرسی پہ بیٹھتے تھے اس کرسی کے نیچے زمین میں گڑھا کھود کر دفن کر دیا۔ اب بات ختم ہو گئی۔ پھر بعد میں جب حضرت سلیمان علیہ السلام دنیا سے رخصت ہو گئے، وفات پا چکے، تو جنات کو اس بارے میں پہلے سے خبر تھی۔ ان سرکش جنات نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی کرسی کے نیچے سے وہ لکھائی نکالی جس پر ان کے زمانے میں جادو لکھا تھا، تو اس جادو کو نکال کر لوگوں کے اندر یہ بات مشہور کر دی کہ نعوذ باللہ حضرت سلیمان علیہ السلام نعوذ باللہ جادوگر تھے۔ یہ دیکھیں، یہ خفیہ خزانہ جو ہمیں ملا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کی کرسی کے نیچے سے، یہ انہوں نے خود لکھ کر بطور نصیحت ہمارے لیے رکھا تھا کہ جب آپ لوگ بعد میں آئیں گے تو اسے نکال کر اس کی تعلیم سیکھنا اور سکھانا لوگوں کو۔ اب یہ جھوٹا پروپیگنڈا جب لوگوں کے اندر مشہور کیا تو لوگوں نے یقین کر لیا واقعی یہ بات تو ٹھیک ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کا دفن کیا ہوا خفیہ خزانہ ہمیں ملا ہے۔ تو ان لوگوں نے سمجھا کہ ہو سکتا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام بھی نعوذ باللہ یہ جادوگر تھے اور اس کی تعلیم سیکھتے اور لوگوں کو سکھاتے تھے۔ اب لوگوں نے اس چیز کو سیکھا، سکھلایا، معاشرے میں مشہور کر دیا، اور عام جو جاہل اور نادان لوگ تھے انہیں کچھ پتہ نہیں تھا حقیقت کیا ہے، لہٰذا انہوں نے جادوگروں کو مقدس سمجھا۔ وہ کہنے لگے کہ یہ بہت مقدس ہے، یہ اپنے ہاتھ سے ایسے ایسے عمل ظاہر کرتے ہیں جادو کے ذریعے کہ عام طور پر عادتاً وہ چیز ہمیں ممکن نظر نہیں آ رہی، لہٰذا یہ لوگ مقدس ہیں، جو ان کے پاس کلام ہے وہ بھی مقدس ہے۔ انہوں نے انبیاء کرام جیسا درجہ ان جادوگروں کو دینا شروع کر دیا۔ یہ تھا وہ معاملہ، اور لوگوں کے ذہن میں یہ بٹھایا کہ یہ بات جو ہے سلیمان علیہ السلام نے ہمیں دی ہے اور وراثتاً ان کے وراثت ہمیں ملی ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اس چیز کو ختم کرنے کے لیے جادو اور معجزہ، نبی علیہ السلام کے ہاتھ پر، کوئی بھی پیغمبر ان کے ہاتھ پر خلاف عادت کوئی امر ظاہر ہو اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں ڈنڈی تھی، اس ڈنڈی کو جب پتھر پر مارتے تو پانی نکل جاتا، جب سمندر میں مارتے سمندر پھٹ جاتا، یہ معجزہ تھا۔ تو پیغمبر جو ہے اس کی نبوت کو ثابت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے معجزے عطا فرمائے ہیں۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے اس جادو کا خاتمہ کرنے کے لیے اور لوگوں کو جادو کی حقیقت بتانے کے لیے شہر بابل میں 2 فرشتے بھیجے۔ ان 2 فرشتوں میں سے ایک کا نام ہاروت تھا، دوسرے کا نام ماروت تھا۔ وہ آئے
اور انہوں نے آ کر لوگوں کو سمجھایا کہ دیکھو یہ جادو ہے، یہ کفر ہے، اور جو معجزہ ہے وہ نبوت کی علامت ہے، وہ حق ہے۔ اس میں اور جادو میں بہت بڑا فرق ہے۔ معجزہ اللہ تعالیٰ کا عمل دخل ہوتا ہے معجزے میں، جادو میں شیطان اور جنات کا عمل دخل ہوتا ہے۔ جو جادو جو ہے وہ شیطان کی منشا پہ ہوتا ہے، لہٰذا ایسا نہ کرو، یہ کفر ہے۔ جب وہ آئے تو ان کو اللہ رب العالمین نے دونوں فرشتوں کو یہ جادو کی تعلیمات دے کر آسمان سے بھیجا، جا کر لوگوں کو حقیقت بتائیں کہ جادو کیا ہوتا ہے۔ اب وہ دو فرشتے آئے، انہوں نے بستی میں اعلان کر دیا کہ ہم جادو کی تعلیم لے کر آئے ہیں تم لوگوں کے پاس، لہٰذا ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم قدرت کی طرف سے بہت بڑا امتحان اور آزمائش بن کر آئے ہیں، ہم سے جو کچھ تم حاصل کرو یا جو کچھ سیکھو تو خیال رکھنا ایسا نہ ہو کہ تم کفر کر بیٹھو اور گمراہی کے راستے کو اختیار کر لو، اور یاد رکھو کہ ہم دونوں فرشتے بطور امتحان آئے ہیں۔ اب وہ فرشتے اس جادو کی تمام حقیقت کو لوگوں کے سامنے بیان کرتے، جادو کی تمام قسموں کو، جادو کی تمام صورتوں کو، جادو کی تمام حقیقتوں کو لوگوں کے سامنے بیان کرتے۔ جیسے میں آپ کے سامنے یہ بات بیان کر رہا ہوں، اس طرح وہ فرشتے لوگوں کے سامنے بیان کرتے۔ اب جب لوگوں کے سامنے یہ بات آ چکی کہ جادو فلاں چیز جادو ہوتی ہے، فلاں فلاں یہ عمل کرتا ہے، جادو کے ذریعے یہ کام ہو جاتا ہے، اب لوگوں کے اندر دو فریق بن گئے۔ لوگ سیدھے ان کے پاس آئے فرشتوں کے پاس کہ ہمیں بھی سکھاؤ۔ فرشتوں نے کہا ٹھیک ہے ہم سکھائیں گے، لیکن ہماری شرط ہے، پہلے ہم اس بات کی ترغیب دیتے ہیں کہ یہ چیز جو ہم سے سیکھ کر جاؤ گے یہ آپ کا امتحان ہوگا، یا تو آپ اس کو اپنی حفاظت کے لیے استعمال کر کے اس سے منکر ہو جاؤ گے، اس پر یقین نہیں کرو گے، یا تو آپ اس کو سیکھ کر خود کو بھی اور دوسرے لوگوں کو بھی نقصان پہنچاؤ گے۔ اب جو لوگوں کو نقصان پہنچاؤ گے اس کی ذمہ داری ہمارے اوپر نہیں ہے۔ لوگوں نے کہا فرشتوں سے ہم اپنی حفاظت کے لیے سیکھتے ہیں، ہمیں جادو کی تمام جزیات، تمام اصول، تمام حقیقتیں پتہ لگ چکی ہیں، اب لہٰذا ہم اس جادو کو توڑ کرنے کے لیے اس کو سیکھتے ہیں تاکہ ہماری جان نقصان سے بچ سکے۔ فرشتوں نے کہا دیکھو اکثر لوگ اس چیز کے اندر پکڑے جاتے ہیں، تم اپنی دفاع کے لیے، اپنی حفاظت کے لیے جادو کی چیزوں کو سیکھ رہے ہو، لیکن تم ہی میں سے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو اس کو ناجائز استعمال کر کے کفر کر بیٹھیں گے اور اللہ کو ناراض کر دیں گے کہ گمراہی ان کا مقدر بن جائے گی، اور یہ آخری مرتبہ اللہ تعالیٰ کی تمہارے پاس تنبیہ آئی ہے، لہٰذا اس چیز کو ذہن میں رکھ کر ان چیزوں کو سیکھنا۔ اب ان میں سے بعض لوگوں نے سیکھا لیکن انہوں نے غلط استعمال نہ کیا، بلکہ انہوں نے اپنی جان کو بچانے کے لیے۔ بعض لوگ وہ تھے جنہوں نے جادو کو سیکھا اور سیکھ کر لوگوں کے درمیان میں نفرت، جدائی، تکلیف دینا مخلوق کو، یہ کام شروع کر دیا۔ جب یہ کام شروع کر دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کی تردید فرمائی، اور تم لوگ جو سلیمان علیہ السلام کے اوپر بہتان لگاتے ہو، یاد رکھو کہ جادو کرنا کفر ہے اور انبیاء کفر سے پاک ہوتے ہیں، کوئی نبی بھی کافر نہیں ہو سکتا، نعوذ باللہ۔ یہ تو مسلمانوں کا عقیدہ ہے، تو جادو کفر ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی نبی جادو کرے؟ نہیں ہو سکتا، ممکن ہی نہیں ہے کہ انبیاء کرام علیہ الصلاۃ و تسلیمات اللہ نے معصوم پیدا فرمائے ہیں، ان سے تو کوئی گناہ نہیں ہو سکتا، جادو تو دور کی بات ہے۔ لہٰذا یہ کفری عمل ہے، جو شخص بھی اس کو اختیار کرے گا وہ کافر ہو گیا، وہ نافرمان ہو گیا۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فتویٰ دیا اس بات پر، جادو کا سیکھنا سکھانا حرام ہے ہماری شریعت میں۔ یہ جو بات آپ کو ساری سنائی ہے یہ سلیمان علیہ السلام کے دور کی بات تھی۔ ہماری شریعت کے اندر جادو کا سیکھنا، جادو کا سکھانا یہ حرام ہے۔ جو شخص جادو کرے گا، شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اگر وہ مر گیا سب سے پہلے تو اس کی سزا ہے، اس کی سزا قتل ہے۔ اتنے سخت الفاظ شاہ جی نے فرمائے، جادو کرنے والے کی سزا مرتد کے برابر ہے، وہ کافر ہو جاتا ہے، وہ قتل کرنا جائز ہو جاتا ہے اس کو۔ اگر وہ مر جائے مسلمان اس کی جنازہ نہیں پڑھ سکتے، اور اگر وہ مر گیا اس کی میت کو مسلمانوں کے جنازہ گاہ کے ساتھ قبرستان میں دفن نہیں کیا جائے گا۔ یہ علماء کا فتویٰ ہے اس بات کے بارے میں، کیونکہ یہ کفر ہے
اور جو شخص کفر اختیار کرے گا وہ مسلمانوں کے ساتھ نہ اس کی نماز جنازہ جائز ہے نہ اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں داخل کیا جائے گا۔ یہ تمام صورتحال اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی ان آیات کریمہ میں۔ آپ سماعت فرمائیے، فرمایا وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ، جب یہود کو پتہ چل گیا کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت اور موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں توحید سب کی ایک ہے، اللہ کی وحدانیت پر تمام شریعتوں کا اتفاق ہے۔ اب وہ مشرک لوگ تھے، وہ غیر اللہ سے مدد مانگا کرتے تھے، اب انہوں نے دیکھا کوئی اور راستہ نہیں ہے، انہوں نے ان نوشتوں کو لے کر لوگوں کے اندر سلیمان علیہ السلام کے دور میں ان لوگوں نے جو شیاطین نے جو کچھ کیا تھا اس کو لے کر اس کی پیروی کرنے لگے۔ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ، حضرت سلیمان علیہ السلام کی دور میں جنات اور سرکش شیاطین جو کچھ تلاوت کرتے تھے، جو کچھ پڑھا کرتے تھے، جو کچھ تعلیم حاصل کیا کرتے تھے اس کے پیچھے ہو گئے۔ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ، اور اے لوگو تمہارا جو گمان ہے کہ سلیمان علیہ السلام جادو کر کے کفر کر گئے، وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ، سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، لیکن شیاطین جو ہیں، شیاطین سے مراد سرکش جنات اور شیطان ہیں جو کافر ہو گئے اور وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ، شہر بابل میں دو فرشتوں پر اللہ رب العالمین نے جو کچھ آسمان سے اتارا، ہاروت و ماروت، ایک فرشتے کا نام ہاروت تھا، دوسرے فرشتے کا نام ماروت تھا۔ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ، اور وہ کسی کو جو کچھ بھی سکھاتے اس وقت تک نہیں سکھاتے تھے جب تک یہ بات نہ کہہ دیتے اے لوگو ہم فتنہ ہیں، ہم آزمائش ہیں، ہم امتحان بن کر آئے ہیں۔ فلا تکفر، تم ان چیزوں کو سیکھ کر کفر مت اختیار کرو کہ اس لیے کہ جادو کفر ہے، تم سیکھ کر اس چیز کو کافر مت بنو۔ فیتعلمون منہما ما یفرقون به بین المرء وزوجہ، سو ان دونوں فرشتوں سے لوگوں نے جادو کا وہ علم سیکھنا شروع کر دیا جس جادو کے ذریعے سے مرد عورت، میاں بیوی، خامند اور اس کی بیوی کے درمیان میں جدائی ڈالا کرتے تھے، لوگوں کو اذیت دیا کرتے تھے، لوگوں کو تکلیف میں مبتلا کیا کرتے تھے۔ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اے لوگوں اگر تم یہ سوچ رہے ہو کہ جادو نقصان کرے گا، جادو کے اندر طاقت نہیں نقصان دینے کی، خبردار جادو سے مت ڈرنا، کیونکہ ہر چیز کے اندر اصل مؤثر اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ جب تک اللہ رب العالمین کا حکم نہ ہوگا جادوگر آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ ڈرنا مت۔ اب لوگ سن کے ڈر چکے ہوں گے کہ جادو اتنی خطرناک چیز ہے، ہمارا کیا بنے گا، ہم اپنی کیسے حفاظت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے صاف صاف فرما دیا جادو سے مت ڈرنا۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ کو جو تکلیف ہے وہ جادو سے ملے، وہ ویسے بھی آ سکتی ہے۔ راستے میں چلتے ہوئے آپ گر بھی سکتے ہیں، آپ کے پیٹ میں درد آئے، آپ کو تکلیف آ سکتی ہے، آپ کے سر میں تکلیف ہو، تکلیف کی وجہ سے آپ کو دکھ ہو سکتا ہے، اذیت پہنچ سکتی ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ جادو اثر کرتا ہے۔ یاد رکھیں بغیر اللہ کے اذن کے ایک پتا حرکت نہیں کر سکتا۔ کبھی ان چیزوں پہ یقین مت کرنا۔ آج ہمارے لوگ کیوں وہمی ہو چکے ہیں، انہوں نے بس جادو پر یقین کر دیا۔ بھائی جادو بڑا ہے کہ اللہ کا حکم بڑا ہے؟ کیا ہوگا جادو سے؟ کچھ نہیں ہوگا، اپنے دلوں سے چیزوں کو نکال دے۔ جادوگروں نے اپنے لیے جو جہنم واجب کرنی تھی وہ تو کر چکے، لیکن آپ کو اس وقت تک نقصان نہیں پہنچا سکتے جب تک ہمارے رب کا اذن اور اجازت نہیں ہوگی۔ جب اللہ نے ہماری تقدیر میں لکھا ہے کہ فلاں وقت میں آپ کو یہ تکلیف ہوگی، بس ہمیں تقدیر پر ایمان رکھنا چاہیے کہ ہاں ہمارے مقدر میں تھا اس لیے ہمیں تکلیف پہنچی ہے۔ جادوگر کی جرت نہیں ہے کسی کو تکلیف دینے کی بغیر اللہ کی مرضی اور اجازت کے۔ یہ اللہ نے سمجھایا وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اگر تمہیں اللہ رب العالمین کی طاقت پر بھروسہ ہے اے مخاطب، اگر تمہیں اللہ رب العالمین کے حکم اور اس کی تقدیر پر یقین ہے
تو اس جادو کے ذریعے یہ جادوگر بغیر اللہ کے اذن کے کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، اور یہ جو کچھ سیکھ رہے ہیں یہ ان کو نقصان دے رہا ہے، نفع نہیں دے رہا۔ سب سے پہلے ایمان سے محروم ہو چکے، کافر بن گئے۔ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، اور یہ جانتے بھی ہیں، انجانے میں یہ عمل نہیں کر رہے، جان بوجھ کر رہے، انہیں پتہ بھی ہے اور یہ خوب جان چکے ہیں جس چیز کو انہوں نے اختیار کیا، یعنی جس جادو کو، کہ جو شخص بھی جادوگر ہوگا مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، آخرت میں اس کا کوئی بھی حصہ نہیں، اس کو آخرت میں کچھ نہیں ملے گا، محروم اور مایوس ہو کر وہ جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، کیا ہی بری چیز ہے جس کے بدلے میں انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا، کیا بری چیز ہے جس برے بکرو فعل کے پیچھے اپنی جانوں کو انہوں نے کھپا دیا۔ ان کو اتنا بھی نہیں پتا، لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ انہیں سمجھ ہوتی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کاش ان کی عقل اس بات کو مان لیتی کہ ہم اپنے لیے جہنم کی آگ بھر رہے ہیں، کاش یہ جان لیتے اور یہ اس مکروہ کام کو، برے فعل کو، اس کفری عمل کو یہ اختیار نہ کرتے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ، اور اگر یہ لوگ، یہ جادوگر لوگ ایمان اور تقوی کی صفات کے ساتھ مزین ہو جاتے، اگر ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کر لیتے، لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ، تو اللہ کے ہاں اس سے 1000 گنا بہتر بدلہ پاتے۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ ان کو سمجھ ہوتی، کاش ان کو سمجھ ہوتی، تو یہ اس چیز کو چھوڑ کر اللہ پر ایمان رکھتے اور اس کے ساتھ ساتھ تقوی اختیار کرتے، اس مکروہ اور کفری عمل کو چھوڑ دیتے، اللہ تعالیٰ اس سے 1000 گنا بہتر بدلہ ان کو عطا فرما دے۔ محترم سامعین کرام،